ہر نبی کی نبوت ایک قوم کے لیے، ایک برادری کے لیے، ایک علاقے کے لیے، ایک وقت کے لیے. اور جب قرآن ذکر کرتا ہے آمنہ کے لال کا تو پھر قرآن کا انداز بدل جاتا ہے. یہ صرف عرب والوں کے لیے؟ فرمایا نہیں، یہ صرف ایک قوم کے لیے، قریشیوں کے لیے، ہاشمیوں کے لیے، ایک زمانے کے لیے؟ فرمایا نہیں. وما ارسلناک الا کافۃ للناس، ہم نے آپ کو بھیجا ہے تمام کائنات کے لوگوں کے لیے بشیر بنا کے اور نذیر بنا کے. ذرا آپ للناس کا لفظ ایک دفعہ بولیں جی. میرے نبی کی نبوت کیا ہے؟ میں نے حدیث تو پڑھی تھی حضرت قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ سے، اور میں نے قرآن کی تفسیر پڑھی تھی حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ. وہ جب تقریر کرتے تھے اور اس آیت کو پڑھتے تھے نا، سما باندھ دیتے تھے. بس میں ان کی نقل اتارنے لگا ہوں. نقل میں کتنا مزہ ہے، اصل کیا ہوگا. میرے نبی کی نبوت ایک قوم کے لیے نہیں، ایک علاقے کے لیے نہیں، ایک بستی کے لیے نہیں، بلکہ میرے نبی کی نبوت ہے للناس. یہ وصل بند کریں، وصل نہیں ہونی چاہیے. ذرا للناس کا لفظ کہیں. جب قرآن میرے نبی کی نبوت کا ذکر کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے یہ نبوت ہے للناس. اور جب قرآن میرے نبی کے قبلے کا ذکر کرتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو قرآن کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس، کہ یہ قبلہ بھی کیا ہے. اور جب قرآن میرے نبی کی امت کا ذکر کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ یہ امت بھی کیا ہے. اور سے بولو ذرا. اور جب رب نے میرے نبی پہ اترنے والی کتاب کا ذکر کیا تو قرآن نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. توجہ ہے آپ کی؟ ہے توجہ آپ کی؟ نبوت بھی للناس، قبلہ بھی للناس، امت بھی للناس، کتاب بھی للناس. اگر قبلے کے بعد دوسرا قبلہ کوئی نہیں اور قرآن کے بعد دوسری کتاب کوئی نہیں اور اس امت کے بعد دوسری امت کوئی نہیں تو میرے نبی کے بعد دوسرا نبی بھی کوئی نہیں. میرے نبی پر نبوت کا دروازہ رب نے کیا کر دیا ہے؟ بند کر دیا. ایک بات کہہ لوں جی ماشاءاللہ. کوئی پابندی تو نہیں؟ نہیں کوئی پابندی. یہ جو کئی لوگوں کو وہم ہوتا ہے کہ مرزائی اذان یہی دیتے ہیں، نماز یہی پڑھتے ہیں، کلمہ یہی پڑھتے ہیں، قرآن یہی مانتے ہیں، قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، پھر یہ مسلمان کیوں نہیں؟ عام لوگوں کے ذہن میں امریکہ آج کہہ رہا ہے، عیسائی کہہ رہے ہیں، انہیں مسلم کیوں نہیں مانتے ہو بھائی؟ یہ کلمہ یہی پڑھتے ہیں، کتاب یہی مانتے ہیں، قبلہ یہی مانتے ہیں، ان کو مسلمان کیوں نہیں مانتے ہو؟ بس اس کا میں جواب دینا چاہتا ہوں اور بڑا پیارا جواب دینا چاہتا ہوں.
آپ بولیں جتنے لوگ بیٹھے ہیں آپ میں پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، بولیں ایک آدمی حضرت موسیٰ کو نبی مانتا ہے، تورات کو اللہ کی کتاب مانتا ہے، حضرت موسیٰ پہ اتری تھی، اللہ کی کتاب ہے، اور میں حضرت موسیٰ کو اللہ کا نبی مانتا ہوں، اس کا لقب کیا ہے؟ یہودی۔ اس کا لقب کیا ہے؟ یہودی۔ وہ اپنے آپ کو کیا کہلاتا ہے؟ یہودی، کہ میں یہودی ہوں، حضرت موسیٰ کو اللہ کا نبی مانتا ہوں، تورات کو اللہ کی کتاب مانتا ہوں، میرا لقب ہے یہودی۔ اگر یہ یہودی حضرت عیسیٰ کا کلمہ پڑھ لے اور انجیل کو اللہ کی کتاب مان لے، حضرت موسیٰ کو وہ جھٹلاتا نہیں ہے، حضرت موسیٰ کو مان رہا ہے وہ، لیکن وہ حضرت عیسیٰ پہ بھی ایمان لے آیا ہے، اب وہ کیا ہو گیا؟ عیسائی۔ ہم یہودیوں سے کہتے ہیں اس کو یہودی مانو، مانو اس کو یہودی۔ یہ حضرت موسیٰ کو اللہ کا نبی بھی مانتا ہے، تورات کو اللہ کی کتاب بھی مانتا ہے، اس نے کیا کیا ہے؟ ان کے بعد ایک سچے نبی کو مان لیا۔ تم کہتے ہو اب یہ یہودی نہیں رہا، اب یہ کیا ہو گیا ہے؟ یہی عیسائی اگر میرے نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، قرآن کو اللہ کی کتاب مانتا ہے، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا نبی مانتا ہے، کلمۃ اللہ مانتا ہے، روح اللہ مانتا ہے، حضرت عیسیٰ کے معجزات کا قائل ہے، لیکن آمنہ کے لال کو اس نے نبی مان لیا، اب یہ کیا ہو گیا؟ ہم عیسائیوں سے کہتے ہیں اس کو عیسائی مانو، مانتے کیوں نہیں مانتے ہو؟ یہ کوئی حضرت عیسیٰ کی تکذیب کر رہا ہے، یہ حضرت عیسیٰ کو جھٹلا رہا ہے، یہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا نبی مان رہا ہے، انجیل کو اللہ کی کتاب مان رہا ہے، ان کے معجزوں کا قائل ہے، اس کو عیسائی مانو۔ وہ کہیں گے نہیں، حضرت عیسیٰ کے بعد کسی اور نبی کو مانا تو وہ عیسائی نہیں رہا، اس کا لقب مسلمان ہو گیا ہے۔ اور کوئی مسلمان میرے نبی کے بعد کسی اور کو نبی مانتا ہے تو تم کیوں اصرار کرتے ہو کہ اسے مسلمان مانو؟ جب دوسرے نبی کا کلمہ پڑھتا ہے دوسری ملت میں آتا ہے، یہودی تھا عیسائی ہو گیا، عیسائی تھا مسلمان ہو گیا، مسلمان تھا اس کے بعد کسی اور نبی کو مانا تو وہ ملت اسلامیہ سے ہم اسے مسلمان ماننے کے لیے تیار ہو نہیں۔